جیسا کہ بچوں اس ناول کا نام ہے امراؤ جان ادا۔ اس ناول کو ہادی رسوا نے لکھا تھا۔ تو کہانی اس طرح ہے، ناول اس طرح ہے: سن چکے حال تباہی کا میری اور سنو، اب تمہیں کچھ میری تقریر مزہ دیتی ہے۔ اس میں خود امراؤ جان کہتی ہیں کہ آپ لوگ میری تباہی کا حال سن چکے ہو، اب میں اپنے تقریر سے میں اپنی منہ زبانی اپنی تباہی کا حال بتانے جا رہی ہوں۔ بوندی سے بیگم صاحب اور برجیش قدر نیپال کو روانہ ہوئے۔ بوندی ایک شہر کا نام ہے جہاں سے بیگم صاحب اور برجیش قدر نیپال کو روانہ ہوئے۔ سید قطب الدین لڑائی میں مارے جا چکے تھے۔ جو سید قطب الدین تھے وہ پہلے ہی لڑائی میں مارے جا چکے تھے۔ میں بہزار مشکل فیض آباد آئی، پہلے سرائے میں اتری، پھر ترپلیے کے پاس ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا، میراثی رکھ لیا، گانا بجانا شروع کر دیا۔ اور اس میں امراؤ جان کہتی ہیں کہ میں بڑی مشکلوں کے ساتھ، ہزار مشکلوں کے ساتھ فیض آباد آئی، پہلے سرائے میں اتری اور پھر وہاں ایک کمرہ لیا جہاں پر میں نے میراثی رکھ لیا اور وہاں گانا بجانا شروع کر دیا۔ فیض آباد میں رہتے ہوئے اب مجھے 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ وہاں کی آب و ہوا طبیعت کے بہت موافق ہے، دل لگا ہوا ہے۔ 8ویں 10ویں دن کوئی نہ کوئی ماجرا آ جاتا ہے۔ امراؤ جان کہتی ہیں کہ فیض آباد میں رہتے ہوئے مجھے 6 مہینے گزر چکے ہیں اور وہاں کی ہوا پانی میرے طبیعت کے موافق ہے اور میرا دل فیض آباد میں لگا ہوا ہے۔ اسی 8ویں 10ویں دن میرا ماجرا آ جاتا ہے۔ ماجرا کہتے ہیں ناچنے گانے کو۔ تو امراؤ جان کہتے ہیں کہ 8ویں 10ویں دن میرے ناچنے گانے کا بلاوا آ جاتا ہے، ماجرا آ جاتا ہے، اسی پر بسر ہے۔ اور کہتی ہیں کہ اسی پر میرا بسر ہے، تمام شہر میں میرے گانے کی دھوم ہے۔ اور امراؤ جان کہہ رہی ہیں کہ تمام شہروں، سارے شہروں میں میرے گانے کی دھوم ہے، جہاں ماجرا ہوتا ہے 1000 آدمی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ جہاں جہاں میں ماجرا کرنے جاتی ہوں وہاں ہزاروں آدمی کی بھیڑ ٹوٹ پڑتی ہے، میرے کمرے کے نیچے لوگ تعریفیں کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور میں دل ہی دل میں خوش ہوتی ہوں۔ کبھی کبھی خواب و خیال کی طرح بچپن کی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی دل میں ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، مگر انتزاعِ سلطنت غدر برجیش قدر یہ سب سامنے آنکھوں کے سامنے گزر چکے ہیں، کلیجہ پتھر کا ہو گیا ہے۔ امراؤ جان کہتی ہیں کہ میں اپنی تعریفیں سن کر دل ہی دل خوش ہوتی ہوں اور خواب و خیال کی طرح کبھی کبھی مجھے میرے بچپن کی بات یاد آنے لگتی ہے اور میرے دل میں مجھ پہ ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، مگر یہ انتزاعِ سلطنت غدر برجیش قدر یہ سب سامنے آنکھوں کے سامنے گزر چکے ہوتے ہیں اور میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے۔ ماں باپ کے تصور کے ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے، خدا جانے اب کوئی زندہ بھی ہو یا نہ ہو، اگر ہو تو ان کو مجھ سے کیا مطلب، وہ اور عالم میں ہوں گے اور میں اور عالم میں ہوں۔ امراؤ جان کہتی ہیں جب ماں باپ کا تصور، ماں باپ کا خیال آتا ہے تو سوچتی ہوں کہ خدا جانے اب میرے ماں باپ زندہ ہوں گے کہ نہ ہوں گے، اگر زندہ ہوں گے تو ان کو مجھ سے کیا مطلب، وہ اور کسی عالم بولتے ہیں دنیا کو، وہ کسی اور دنیا میں ہوں گے اور میں اور کسی دنیا میں ہوں۔ ان کا جوش صحیح، مگر کوئی غیرت دار آدمی مجھ سے ملنا گوارا نہ کرے گا۔ تو امراؤ جان کہتی ہیں کہ خون کا جوش صحیح ہے، مگر کوئی غیرت بولتے ہیں کوئی عزت دار آدمی مجھ سے ملنا گوارا نہ کرے گا۔ اب ان سے ملنے کی کوشش کرنا ان کو رنج دینا ہے۔ امراؤ جان کہتی ہیں کہ اب ماں باپ سے ملنے کی کوشش کرنا ان کو غم دینا ہے۔ گھر کا خیال آتے ہی وہ باتیں دل میں آتی تھیں پر پھر طبیعت اور طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ امراؤ جان کہتی ہیں کہ گھر کا خیال آتے ہی وہ باتیں دل میں آتی تھیں پر طبیعت اور طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ لکھنؤ کی یاد اکثر ستایا کرتی تھی، مگر جب انقلاب کا خیال آتا تھا تو دل بھر جاتا تھا۔ یہاں پر امراؤ جان کہتی ہیں کہ لکھنؤ کی یاد اکثر ستایا کرتی تھی، مگر جب انقلاب آزادی کا خیال آتا تھا تو دل بھر آتا تھا۔ اب وہاں کون ہے؟ امراؤ جان سوچتی تھی کہ اب ان کا لکھنؤ میں کون ہے، کس کے لیے جائیں؟
خانم جیتی ہے تو کیا ہوں ان سے اب کیوں کر بنے گی، اور کہتی ہے کہ خانم جیتی ہے تو کیا کرے، اب ان سے کیا بنے گی۔ وہیں اگلی حکومت جتائیں گے مجھے اب ان کے قید میں رہنا کسی طرح گوارا نہ تھا، منظور نہ تھا۔ تو امراؤ جان کہتی ہیں کہ اب مجھے ان کی قید میں رہنا کسی طرح منظور نہ تھا، جو مال میر صاحب کی بہن کے پاس امانت تھا وہ اب کیا ملے گا۔ پھر امراؤ جان سوچتی ہے کہ جو میرا مال میر صاحب کی بہن کے پاس امانت تھا وہ اب کیا ملے گا، تمام لکھنؤ لٹ گیا، میر صاحب کا گھر بھی لٹ گیا ہوگا۔ امراؤ جان سوچتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ تمام لکھنؤ لٹ گیا اور میر صاحب کا گھر جو لکھنؤ میں تھا وہ بھی لٹ گیا ہوگا، اس کا اب خیال ہی بیکار ہے، اور سوچتی ہے کہ اب اس مال کا خیال کرنا ہی بیکار ہے، اگر نہیں لٹا تو ابھی اس کی ضرورت ہی کیا ہے، میرے ہاتھ گلے جو ہے موجود ہے وہ کیا کم ہے۔ اور کہتی ہے کہ اگر مال میرا نہیں بھی لٹا تو اس کی اب کیا ضرورت ہے، میرے ہاتھ اور گلے میں جو کچھ ہے وہ اس مال سے کم ہے کیا۔ ایک دن میں کمرے پر بیٹھی ہوں، ایک صاحب شریفانہ صورت ادھیڑ سے تشریف لائے، میں نے پان بنا کر دیا، حقہ بھروایا۔ امراؤ جان کہتی ہے کہ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو ایک صاحب شریف صورت کے ادھیڑ عمر کے میرے کمرے میں تشریف لائے، میں نے ان کو پان بنوا کر دیا اور حقہ بھروایا۔ حالت دریافت کرنے پر معلوم ہوا بیگم صاحبہ کے عزیزوں سے ہیں، اور ان کی حالت دریافت میں اس کے حال چال پوچھا تو وہ معلوم ہوا کہ وہ بیگم صاحبہ کے عزیزوں میں ہیں، وظیفہ پاتے ہیں۔ میں نے باتوں باتوں میں مقبرے کی روشنی کی تمہید اٹھا کے پرانے ملازموں کا ذکر چھیڑا، اور میں نے باتوں باتوں میں مقبرے کی روشنی کی تمہید اٹھا کے پرانے نوکروں کا ذکر چھیڑا۔ اگلے نوکروں میں اب کون کون رہ گیا ہے؟ امراؤ جان پوچھتی ہیں کہ نواب صاحب سے پوچھتی ہیں کہ اگلے نوکروں میں اب کون کون رہ گیا ہے؟ نواب صاحب اکثر مر گئے، نئے نوکر ہیں، اب وہ کارخانہ ہی نہیں رہا، بالکل نیا انتظام ہے۔ نواب صاحب جواب دیتے ہیں کہ اکثر سب مر گئے، پرانے مر گئے، اب نئے نوکر ہیں، اب وہ کارخانہ ہی نہیں رہا، بالکل نیا انتظام ہے۔ اگلے نوکروں میں ایک بوڑھے زمیندار تھے، میں پوچھتی ہوں کہ اگلے نوکروں میں امراؤ جان پوچھتی ہیں کہ اگلے نوکروں میں ایک بوڑھے زمیندار تھے؟ نواب صاحب جواب دیتے ہیں نواب ہاں تھے مگر نہیں ہیں، کیا جانوں۔ نواب صاحب جواب دیتے ہیں کہ ہاں تھے مگر نہیں ہیں، اب کیا جانوں۔